بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. اور ناظرین کرام، مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دلی طور پر ہمیں خوشی میسر آتی ہے جب بہت بڑی شخصیت ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہماری درخواست کو قبول کرتے ہیں. ہم دست بستہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ شرف عطا کیجئے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھیں، آپ سے تہذیب جانیں، آپ سے زبان سیکھیں، آپ سے ہم یہ جانیں کہ شاعری کیا ہے. بلا شبہ آج کی شخصیت ہماری بزم کا اعتبار بلند کرنے والی شخصیت ہیں. ہمارے بزم شاعری پروگرام کو اعتبار عطا ہوگا ان کی آمد سے. بے شمار کام کیے ہیں، بے شمار کتب ان کی موجود ہیں. میں وقتاً فوقتاً ان کی کتب کے نام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں گا اور ان کا سرورق بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان کی کتب پر گفتگو رہے گی. آج کی شخصیت ہماری وہ شخصیت کہ جن نے ہم نے اپنا آئیڈیل سمجھا، آئیڈیل بنایا. ہم نے زندگی کا ہر قدم یہ سوچ کر اٹھایا کہ ہمیں آگے جا کر افضال احمد سید بننا ہے. افضال احمد سید تو اگر افضال احمد سید نہ کہا جائے اور صرف ادب کہہ دیا جائے تو یہ بھی انہی کا نام ہے. دنیا ادب میں اپنی ایک منفرد شناخت بنانے والے. انہیں اس سے قطعاً سروکار نہیں کہ مشاعرے کیسے پڑھے جاتے ہیں، مشاعروں میں کس طرح جایا جاتا ہے، یا وہ دنیا داری کے ان معاملات سے بالکل کنارہ کیے ہوئے اور صداقت سچائی سے ادب تخلیق کرنا ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. ہر عمر کا انسان، نوجوان نسل ان سے عشق کرتی ہے، ان کے سینئر ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہم عصر ان سے پیار کرتے ہیں. تینوں نسلیں ان کے کلام سے استفادہ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے بلند قامت شخصیت، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب افضال احمد سید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وجدی صاحب. آپ تو اچھے خاصے شاعر ہیں، آپ نے کافی مبالغہ میرے تعارف میں استعمال کیا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا اور بہت شکریہ. اس کے ذریعے اور بہت سارے دوستوں سے تک پہنچنے کا مجھے موقع ملے گا. بہت شکریہ افضال بھائی. میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کے غیر موجودگی میں گفتگو کی ہے آپ کی ذات کے تعلق سے، آپ کے فن کے تعلق سے، تو میں نے افضال صاحب کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں افضال بھائی کہہ کر آپ کو مخاطب اگر ناگوار نہ گزرے تو. افضال بھائی، سب سے پہلے تو بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے. اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. ضرور. افضال بھائی، آپ فن کی جس بلندی پر ہیں، اپنی تخلیقات کی جس دنیا میں ہیں اور دنیا اردو میں جس طاقت سے آپ موجود ہیں، اس پر ہم یقینی طور پر گفتگو کریں گے. لیکن میں بنیادی طور پر ایک بات جاننا چاہوں گا کہ افضال احمد سید جس کا نام ہی شاعری ہے، وہ خود شاعری ہے. تو افضال احمد سید نے ایک اصطلاح ہم کہتے ہیں نثری نظم، نثری نظمیں بھی کہیں افضال بھائی نے، جو میرے خیال میں تو ایک طاقتور شاعر کو نثری نظم کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ ایکچولی بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن
جب ہم پابند شاعری کرتے تھے جس میں قافیہ، حالانکہ میں کرتا ہوں، میں غزلیں بھی لکھتا ہوں، لیکن نظموں میں خاص طور پر وزن کو ہموار رکھنے کے لیے آپ کو کچھ الفاظ بڑھانے پڑتے ہیں، جی اور بہت قادر الکلام شاعر ہوگا اقبال جیسا، تو وہاں پھر ہم اس کی مصروں میں ایسا کوئی لفظ نہیں نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعر ہیں، کچھ اسٹاک ورڈس ہیں، مثال طور پر یارب، دوست، چونکہ وزن اس کے ارکان پورا کرنے کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس سے وہ شاعری کی جو طاقت ہے یا جو اس کا حسن ہے یا سیر ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی جب میں مشق سخن کے دور میں تھا تو میں پابند نظمیں بھی لکھتا تھا، آزاد نظمیں بھی لکھتا تھا. سبھی اس طرح مراحل سے گزرتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس میں کچھ راستے میں چھوٹے موٹے روڑے آ جاتے ہیں. اور جب تک میں کراچی نہیں آیا تھا میں اس صنف سخن سے واقف نہیں تھا، اور اس وقت اردو میں اتنی زیادہ متعارف بھی نہیں تھی. یہاں آنے کے بعد کچھ دوستوں سے، پھر خاص طور پر قمر جمیل صاحب، احمد ہمیش، افتخار غالب صاحب یہاں تشریف لائے. پھر ہمارے دوست جو بہت زیادہ قریبی جو ابھی تک ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ تو نہیں ہیں، ثروت، انور، عذرا، اور پھر بعد میں نوجوان بھی شامل ہوئے. تو مجھے آشنائی ہوئی اس صنف سخن سے، اور پھر میرے لیے مجھے لگا کہ یہ راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس میں اپنے خیالات کو اچھی طرح پیش کر سکتا ہوں. تو اور جس دن سے پھر میں نثری نظمیں لکھنے لگا، پھر میں نے کوئی پابند نظم نہیں لکھی، کوئی آزاد نظم نہیں لکھی، غزلیں لکھی. چونکہ غزلوں سے میرا تعلق کسی اور حوالے سے، میں جو روایات ہیں، جو ہماری 1000 سال کی روایات ہیں، میں ان سے بھی منسلک رہنا چاہتا ہوں، اور جو جدید زمانے کے خیالات ہیں، رجحانات ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں میری شاعری میں داخل ہیں. اور نثری نظم کے بہت امکانات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ انتہائی ایک دشوار صنف ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیقیت، آہنگ، قافیے، یہ ساری چیزیں شاعری کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ سنبھال لیتے ہیں. شاعر کی کچھ کوتاہیاں جو ہیں ان میں پردہ پڑ جاتا ہے ان پر. لیکن نثری نظم تو بالکل کیا کہنا چاہیے، وہ اس کی مثال بہت صحیح نہیں ہے، لیکن اقبال کا شعر ہے نا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بہت تو اچھا. آپ کے پاس اس طرح کے جو مدد کے لیے، شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، نثری نظم کو وہ نہیں میسر ہے. تو وہ صرف شاعری کی قوت سے یہ طوفان آگے بڑھتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. ناظرین کرام، میں آپ کی سماعتوں تک ایک بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. افضال احمد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری جانب سے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا کوئی بھی سوال قطعاً کسی اس تعلق سے نہیں ہے کہ ہم کوئی مشکلات پیدا کرنے کے لیے، میں یہ سوالات صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے ان سے کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں موجود ہیں، اور جس کے سوالات کے جوابات مجھے آج تک نہیں ملے. افضال احمد سید سے بہتر ان سوالات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. سو ان کی محبت ہے، اور میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ جو میرے ذہن میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک نسل جس کے ذہن میں یہ سوالات ہیں انہیں آج تشفی ہوگی جواب حاصل کر کے. جی افضال بھائی، میں یہ کہنا چاہتا تھا، ہمارے عہد میں ایک بلند قامت لکھاری ہیں شکیل عادل زادہ. ہماری شہر میں ایک بے بدل شاعر تھے جان ایلیا. شکیل عادل زادہ کا تعلق نثر سے ہے، کہانی لکھنے سے ہے. تو کیا ہم نثری نظم سے رعایت حاصل کرتے ہوئے شکیل عادل زادہ کو بھی شاعر کہہ سکتے ہیں، یا جان ایلیا کو کہانی کار کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیے کچھ تو سرحدیں مل جاتی ہیں مختلف اصناف کی ادب میں، لیکن میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے، چونکہ نثری نظم اور نثر میں جو بنیادی فرق ہے، لکھے تو ایک ہی طرح جاتے ہیں اور قواعد کے اصول ویسے ہی دونوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن نظم میں وہ لاجک نہیں ہوتی، وہ ربط نہیں ہوتا جو جس کا تقاضا نثر کرتی ہے۔ نثر میں اس طرح کے استعارے بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تشبیہیں نہیں ہوتی ہیں۔ پرانی جو نثر تھی ہمارے، اس میں کچھ ایسا خیال کیا جاتا تھا، بلکہ اس میں تو ردیف و قوافی بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو ہم نثر لکھتے ہیں تو نثر کا ایک رخ بالکل دوسرا ہے۔ شاعری میں نثر میں بہت ساری باتیں جو ہیں آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتاتے ہیں، اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بین السطور رہ جاتی ہیں، لیکن شاعری تو بہت زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ چیزیں جو ہیں بین السطور رہیں اور شاعر جو ہے ان کے قاری ان کے معنی خود تک پہنچے، اور یہی حسن ہے، چونکہ پھر وہ جو اس میں فاصلہ رہ جاتا ہے کسی چیز کو وضاحت سے نہ بیان کرنا شاعری میں، تو ایک ہی شعر کی ایک ہی نظم کے کئی طریقے سے اس کی تشریح ہوتی ہے، کئی زاویوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے، مختلف زمانے میں ان کے معنی جو ہیں وہ کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو نثر اس لحاظ سے ہم بہت اچھے نثر نگار ہیں شکیل عادل زادہ صاحب، لیکن ان کو شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس قبیل کا میں آخری سوال کر رہا ہوں، چونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے سیکھنا۔ یہ سوالات ہیں، اور جیسا میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح کوئی لکیر کھینچ کے ان کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر پڑھنے والے کو اس نثر میں شاعری نظر آتی ہے تو وہ شاعری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کرشن چندر کے بہت سارے افسانے ہیں، ان کے بہت سارے پیراگرافس ہیں، اس میں بہت سارے جملے ایسے ہیں جو مجھے پوری شاعری لگتی ہے۔ واہ! اگر آپ قرۃ العین حیدر کے دیکھیں، اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اگر ان کو توڑ کے اور اس طرح لائنوں کی طرح پیش کر دوں تو مجھے ایک نثری نظم لگے گی۔ تو بڑا فنکار جو ہوتا ہے وہ شاید ان حدوں کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن نثر میں پھر بھی اس کو کچھ تفصیلات اور کچھ چیزیں کچھ منطق کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ میں اس قبیل کا آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ افضل بھائی، ہم نے یہ دیکھا ایک چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں آزاد نظم، اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں پابند نظم۔ ہم نے آزاد نظم کا حلیہ انتہائی بگاڑ کر رکھ دیا، یعنی وہ آزاد نظم جو ہے، جو میرے علم میں ہے کہ وہ اپنی شکل میں آزاد ہے، آپ اسے توڑ لیں جس طرح آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے آپ کی ثوابدید پر ہے، لیکن آزاد نظم میں جب قافیے آ جاتے ہیں تو وہ تو پابند ہو گئی۔ تو یہ آزاد نظم کی خوبی گنی جائے گی یا خامی؟ میرے لحاظ سے تو میں اس کو خامی سمجھوں گا، لیکن اگر کہیں آ رہا ہے کسی نظم میں دو ایک مصروں میں ردھم کے لیے یا کسی وجہ سے وہ لفظ وہاں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو شاید اس بنیاد پر کہ یہ ہم قافیہ ہو رہا ہے ہٹا دے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ہمارے عہد کے جتنے کم و بیش جتنے سینئر شعراء ہیں، میں ان کی آزاد نظمیں بغور دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ آزاد نظمیں تو ہیں لیکن انہوں نے اسے بھی پابند کر دیا قافیے لا کر۔ تو لیکن اگر بڑا شاعر ہے تو کوئی بھی کھیل کر سکتا ہے، راشد تو کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، اور بہت خوبصورت لگتی ہے یہ باتیں، جہاں کچھ ہم کافی مصرے بھی آ جاتے ہیں۔ افضل بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت محبتوں سے آزاد نظم پر، نثری نظم پر گفتگو کی، مجھے بھی تشفی ہوئی، اور ہزاروں لاکھوں احباب جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں یقیناً خوشی ہوئی ہوگی آپ کے جوابات سے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے افضل بھائی وہ یہ ہے کہ کہنے کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے افضال احمد سید کے کلام میں اور زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیجیے تو میں ایک وقفے پر جاؤں. ناظرین کرام، دنیا اردو کی بلند قامت شخصیت افضال احمد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت گفتگو، علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر افضال احمد سید کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. وقفے پر جانے سے قبل آپ خوبصورت نظمیں سماعت کر رہے تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر سے، خوبصورت انسان سے، افضال احمد سید سے. ہم دوبارہ اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. جی افضال بھائی، خوبصورت نظمیں آپ نے پیش کی اور میں درخواست گزار ہوں اگر آپ کچھ غزلیات ہوں تو ہم ان سے بھی استفادہ کریں. ضرور میں پیش کرتا ہوں. جی ضرور. میرا پہلا مجموعہ جو غزلوں کا چھپا تھا اس کا عنوان خیمے سیاہ، یہ غالباً 1996 میں شائع ہوا. اس کے بعد غزلیں کچھ زیادہ تو میں نے نہیں لکھی، لیکن جمع ہوتی رہیں. اور پھر 2020 میں ایک چھوٹا سا مجموعہ اور بن گیا جس کا نام میں نے رکھا ہے امروز نارسیدہ. امروز نارسیدہ. اور اشاعت کی صورت یہ نکلی کہ خیمے سیاہ اور امروز نارسیدہ یکجا شائع ہوئے، یعنی ایک ہی جلد. تو میں ایک غزل پہلے مجموعے سے اور دوسری وہ اس کے ضمیمے سے پیش کرتا ہوں. جی جی ضرور. جو شاعری ہے میری طبیعت جو ہے وہ کچھ اس میں فارسی الفاظ کافی آتے ہیں، اسی میں شاید مجھے کہہ سکتا ہوں اسی انداز میں. تو بہت زیادہ سادہ غزلیں نہیں ہیں میرے پاس. جی جی عطا کیجیے. گرا تو گر کے سرے خاک ابتذال آیا. ہاں ہاں. گرا تو گر کے سرے خاک ابتذال آیا. میں تیغ تیز تھا لیکن مجھے زوال آیا. واہ. گرا تو گر کے سرے خاک ابتذال آیا. میں تیغ تیز تھا لیکن مجھے زوال آیا. عجب ہوا کہ ستارہ شناس سے مل کر شکست انجم نوخیز کا خیال آیا. کیا کہنا. واہ. میں خاک سرد پہ سویا تو میرے پہلو میں پھر ایک خواب شکست آئینہ مثال آیا. ہاں ہاں. کمان شاخ سے گل کس ہدف کو جاتے ہیں، نشیب خاک میں جا کر مجھے خیال آیا. واہ. کمان شاخ سے گل کس ہدف کو جاتے ہیں، نشیب خاک میں جا کر مجھے خیال آیا. کوئی نہیں تھا مگر ساحل تمنا پر، ہاں ہاں. ہوائے شام میں جب رنگ اندمال آیا. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. یہی ہے بس دل کم معاملہ کے لیے کہ آئینے میں وہ خورشید قد و خال آیا. ہاں ہاں. اسی مجموعے سے ایک غزل اور سنا دیتا ہوں. جی جی. حشر نے آمدہ اس سوختہ جاں پر آیا. واہ. حشر نے آمدہ اس سوختہ جاں پر آیا. میر کا حال نہایت کو یہاں پر آیا. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. ناوک ناز نہ موقوف کیا اس نے اور ہاں ہاں. میں اسی فاصلے تیر و کماں پر آیا. شہر دلدار پہ ایسی شب افتاد آئی، کوئی مجھسا دریوزہ گراں پر آیا. کوئی اندوختہ غم کا پرستار نہ تھا. ہاں ہاں. کوئی اندوختہ غم کا پرستار نہ تھا، وہ بھی آیا تو کسی سود و زیاں پر آیا. کیا کہنے کیا کہنے. عمر ایک ہجر تھی میں نے اسے ایثار کیا، وہ جو ایک روز میری منزل جاں پر آیا. واہ واہ واہ. خوبصورت.
یہ امروز نارسیدہ کی غزل ہے. جی جی. کوئی بیتاب تیری بزم میں کم رکتا ہے، واہ. کوئی بیتاب تیری بزم میں کم رکتا ہے، اس فسوں خانے گل رنگ میں دم رکتا ہے. کیا کہنے افضال بھائی، کیا کہنے. کوئی کیا بیتاب تیری واہ. بزم میں کم رکتا ہے، ہاں ہاں ہاں. اس فسوں خانے گل رنگ میں دم رکتا ہے. خیر مقدم کے لیے کون سی ویرانی ہے، ہاں ہاں. اپنے دروازے پہ جا کر جو قدم رکتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. دل میں وہ رکتا ہے جیسے کسی صحرا میں کبھی، ہاں ہاں کوئی پرورد صد ناز و نام رکتا ہے. ہاں 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 ہاں. آج شاید میرا آئین دل ٹوٹا ہے، کہ کوئی اکثر دیدہ نم رکتا ہے. واہ. سر شوریدہ بہت بار ہے اب شانوں پر، ہاں ہاں. سر شوریدہ بہت بار ہے اب شانوں پر، دیکھ کیوں رکتی ہے، کیوں دست ستم رکتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. صبح محشر میں اٹھائیں گے اگر یاد آیا، ہاں ہاں. آخر شب ہے سویاں قصے غم رکھا. کیا کہنے. کیا کہنا. ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو اعتبار بخشا، ہمیں خوبصورت اشعار سے اپنے خوبصورت اشعار عطا کیے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام سے قبل نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر شعراء کو، سینئر شعراء کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ کے سامنے موجود ہے. دیکھیے، پیغام شاعری میں تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ بتا دی جائے کہ یہ چیزیں کریں. دو ہی باتوں سے ہوتا ہے. ایک تو ہر شاعر کا کام ہے کہ وہ سچ لکھے. سچ سے مراد یہ ہے کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھے، نہ یہ کہ اور جن لوگوں کے تجربات ہیں ان کو پھر اپنے الفاظ میں پیش کرے، تو وہ پھر مطابقت نہیں رکھیں گی اور شاعری جو ہے وہ اس میں متاثر ہوگی. اور دوسرے یہ کہ وہ بالکل کسی بھی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ شاعری کے تمام کمالات اس کو حاصل ہو گئے ہیں. یہ منزل کبھی بھی نہیں حاصل ہوتی، مرتے دم تک بھی نہیں حاصل ہوتی چیزیں. شاعر جانتا ہے کہ وہ جو سچا شاعر ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں اس سے نہیں ہو پائیں، تو اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ تجربہ ہوا ہے کچھ نوجوانوں کا کہ وہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں لیکن بہت ہی ابتدا میں ہی اپنے آپ کو کسی طرح کے خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے لیکن اعتدال کے ساتھ شاید بہتر ہوگی. اور وہ جتنا پڑھیں گے، وہ جس زبان میں بھی پڑھیں، جس زبان میں وہ شاعری کر رہے ہیں، اس میں تو ان کو تقریباً جو بھی نام ہے جو ان سے پہلے یا ان کے ہم اثر، اور پڑھتے بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، لیکن اور زیادہ پڑھیں. اور اگر وہ ہم اثر جو دنیا میں مختلف زبانوں میں ادب اور شاعری ہے اسے پڑھیں، جن زبانوں کو وہ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اردو میں بھی اب ماشاء اللہ تراجم کے ذریعے ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. کافی آپ جس طرح کی شاعری پڑھنا چاہیں، جس طرح کا ادب پڑھنا چاہیں، وہ آپ کو مل جائے گا. ایک اور چیز جو ہے جس پر شاید میں بات ہم نہیں کر پائے، کہ ہماری روایات جو ہیں شاعری کی، اگر اردو زبان کی بات کریں تو یہ کوئی 250 یا 300 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ برصغیر میں ہم جانتے ہیں کہ 10ویں صدی سے فارسی کا رواج ہو گیا مسلمانوں کی آمد کے بعد، اور بہت بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے. امیر خسرو پیدا ہوئے، بیدل پیدا ہوئے، غالب نے فارسی میں شاعری کی، اور بے شمار لوگ ہیں. تو یہ تو 2-4 نام ہیں جو ہم بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت اعلیٰ مرتبے کے شاعر جہاں گزرے ہیں جو فارسی میں کہہ رہے تھے، اور جن کی روایات کی تفصیل ہوئی ہے. آج بھی بہت سارے شعر اشعار جو کہے جا رہے ہیں غزل میں خاص طور پر، وہ اس کا رب وہاں فوراً مل جاتا ہے. تو اس کی طرف توجہ دیں، ڈھونڈیں ان کو، وہ مل جائیں گے، انہیں پڑھیں. اگر فارسی سے آشنائی ہے تو ان کے ترجمے کریں. کم از کم وہ اتنا ایک بڑا خزانہ ہے کہ اگر اس سے
روگردانی کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی. اپنے طور پر جو میں نے کوشش کی اس میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اس میں ضرور دلچسپی پیدا ہوگی. تو سب سے پہلے تو میر تقی میر کی 2010 میں ان کو وفات کا 200 سال مکمل ہو گئے تھے وفات کے بعد. تو ان کی فارسی کلام کا میں نے ترجمہ کیا مکمل، جس میں کوئی 500 غزلیں اور مصنفات تھے. اور پھر ایک بادۂ دوشینہ 2020 میں کتاب آئی، جس میں 10 شعراء کا انتخاب ہے، اور ایک صنف یعنی اسلوب سب کے ہندی جسے کہتے ہیں، جو خاص طرح کی غزلوں کی شاعری تھی، یہ ان کے شاعر ہیں. تو یہ خیر ایسے وقت میں شائع ہوئی جبکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا وبا کی نظر ہے، تو شاید اس طرح لوگوں تک نہیں پہنچی. اور بھی میں کچھ فارسی شاعروں کا ترجمہ کروں گا. تو ایک میں سمجھتا تھا کہ قرض ہے جو اپنے اسلاف سے میرے اوپر واجب تھا، تو اس کی کوئی ادا تو کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو ایک بہت بڑا قرض ہے، لیکن کچھ جہاں تک ممکن وہ میں نے کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. خوبصورت خیالات کا، خوبصورت شاعری کا اظہار کیا افضال احمد سید صاحب نے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.